گھمنڈی بادشاہ اور اللہ والے فقیر، دل کو رلا دینے والی اسلامی کہانی۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ بغداد کا ایک بادشاہ پوری دنیا میں مشہور تھا۔ اس کا نام تھا سلطان زید بن حارث۔ اس کے پاس بے شمار دولت تھی، سونے کے محل، ہیرے جواہرات، ہزاروں نوکر، لاکھوں سینک۔ جب وہ اپنے شاہی گھوڑے پر نکلتے تو لوگ سر جھکا لیتے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ رات کو وہ اکثر اکیلے بیٹھے رہتے، کبھی محل کی چھت پر، کبھی اپنے کمرے میں۔ اس کے پاس سب کچھ تھا لیکن دل بے چین تھا۔ اسی کے شہر کے کنارے ایک بوڑھا فقیر رہتا تھا۔ اس کا نام تھا بابا عبدالحکیم۔ اس کے پاس نہ محل تھا نہ نوکر، بس ایک جھوپڑی کی باہر ایک پرانے چراغ لٹکا رہتا، اندر ایک چٹائی، پانی کا گھڑا اور قرآن شریف۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ شہر کے امیر لوگ اس فقیر کے پاس دعا کرواتے آتے تھے، کیونکہ لوگ کہتے تھے اس بوڑھے فقیر کی زبان سے نکلی دعا خالی نہیں جاتا۔ جب کوئی دکھی انسان اس کے پاس آتا تو وہ اسے اللہ کی باتیں سناتے، اور عجیب بات یہ تھی جب بھی کوئی وہاں سے جاتے اس کے دل کو سکون مل جاتے۔ ایک دن بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا تھا۔ دربار میں ناچ گانا چل رہا تھا، مہنگی کھانا لگوائی جا رہا تھا۔ تبھی اس کا خاص وزیر بولا، حضور، شہر کے لوگ اب اس فقیر کے بہت عزت کرنے لگے ہیں۔ بادشاہ نے بولا، ایک غریب فقیر کی بڑی عزت؟ وزیر بولا، جی حضور، لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پاس وہ چیز ہے جو محلوں میں بھی نہیں ملتی۔ کیا دل کا سکون؟ یہ سنتے ہی بادشاہ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ زور سے بولا، سکون دنیا کی ہر چیز میں میرے پاس ہے۔ اگر سکون کوئی چیز ہوتی تو سب سے پہلے میرے پاس ہوتی۔ اس نے تورنت سینکوں کو حکم دیا، کل اس فقیر کو ہمارے دربار میں پیش کیا جائے۔ اگلے دن پورے دربار سجائے ہوئے تھے، عامی لوگ، منتری، سینک سب موجود تھے۔ تبھی دروازہ کھولا، ایک بوڑھا آدمی اندر آیا، سفید داڑھی، سادھارن کپڑا، ہاتھ میں پرانی لکڑی کی لاٹھی، لیکن اس کے چہرے پر عجیب سا نور تھا۔ درباریوں نے اسے دیکھ کر ہنسنا شروع کر دیا۔ یہ ہے وہ مشہور فقیر، اس کے پاس تو پہننے کے اچھے کپڑے بھی نہیں۔ لیکن بابا عبدالحکیم شانت رہے، انہوں نے کسی کی طرف دھیان نہیں دیا۔ بادشاہ نے گھمنڈ سے پوچھا، کیا تم وہی فقیر ہو جس کے پیچھے پورے شہر پاگل ہے؟ فقیر نے مسکرایا کہا، میں تو بس اللہ کا ایک غریب بندہ ہوں۔ بادشاہ بولا، لوگ تمہاری اتنی عزت کیوں کرتے ہیں؟ فقیر نے جواب دیا، کیونکہ میں انہیں اس مالک کی یاد دلاتا ہوں جسے لوگ بھول چکے ہیں۔ یہ سن کر پوری دربار خاموش ہو گئے۔ بادشاہ نے پھر پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی خزانہ ہے؟ فقیر نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا، ہاں، دل کا سکون۔ دربار میں بیٹھے لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگا۔ بادشاہ فقیر کو اپنی محل دکھانے لے گیا۔ محل کی دیوار سونے سے بنی تھی، فرش پر مہنگی قالین بچھی تھی، ہیروں والے جھومر چمک رہے تھے۔ بادشاہ گرو سے بولا، دیکھو، ایسے دولت پورے دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ فقیر نے چاروں طرف دیکھا، پھر دھیرے سے پوچھا، حضور، یہ سب آپ کے پاس کب تک رہے گا؟ بادشاہ ہنس پڑے، جب تک میں زندہ ہوں۔ فقیر جھک کر زمین سے تھوڑی مٹی اٹھاتا ہے، پھر کہتا ہے، اور جب آپ اس مٹی کے نیچے چلے جاؤ گے۔ تب یہ سن کر بادشاہ کچھ پل چپ ہو گیا، لیکن اس کی گھمنڈ بھی نہیں ٹوٹی تھی۔ محل سے لوٹتے وقت فقیر نے راستے میں ایک بوڑھی عورت کو دیکھا، وہ رو رہی تھی۔ فقیر اس کے پاس گیا، کیا ہوا بہن؟ عورت روتے ہوئے بولی، میرے بیٹے بیمار ہے، 3 دن سے کھانا نہیں کھایا۔
فقیر نے بادشاہ کی طرف دیکھا، بادشاہ چپ تھے۔ پہلی بار اس نے اتنے قریب سے غریب کو دیکھا تھا۔ فقیر بولا، حضور آپ کے محل میں روز کتنے کھانا بچتا ہے؟ بادشاہ نے دھیمی آواز میں کہا، بہت، اور یہ لوگ بھوکے سوتے ہیں۔ یہ شبد تیر کی طرح بادشاہ کے دل میں لگے۔ اس رات بادشاہ بہت بے چین تھا۔ وہ اپنی بڑے بستر پر لیٹے لیکن نیند نہیں آ رہا تھا۔ آدھی رات کے بعد اس کی آنکھ لگ گئی اور پھر اس نے ایک عجیب سپنا دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک اندھیری جگہ میں اکیلا کھڑا ہے، نہ سینک، نہ محل، نہ تاج، چاروں طرف قبر تھی۔ اچانک ایک آواز آئی، اے زید، آج تیری بادشاہی کہاں ہے؟ بادشاہ ڈر گیا۔ اس نے مدد کے لیے پکارا، کوئی ہے؟ لیکن کوئی نہیں آیا۔ پھر اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ خالی ہے، نہ سینہ، نہ طاقت۔ تبھی دور سے بابا عبدالحکیم آتے دکھائی دیا۔ ان کے چہرے سے روشنی نکل رہی تھی۔ انہوں نے کہا، دنیا کی طاقت ختم ہو جاتی ہے لیکن نیک اعمال انسان کے ساتھ جاتا ہے۔ اتنا سنتے ہی بادشاہ چیخ مار کر اٹھ بیٹھے۔ اس کے پورے شریر پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ صبح ہوتے ہی بادشاہ نے فقیر کو بلوایا۔ اس بار اس کی آواز میں گھمنڈی نہیں تھا۔ وہ بولا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کس بات کا؟ موت کا۔ فقیر نے کہا، جو انسان اللہ کو بھول جاتا ہے اسے موت ڈرنے لگتی ہے۔ بادشاہ کی آنکھ میں آنسو آ گیا۔ فقیر بادشاہ کو مسجد لے گیا۔ سالوں بعد بادشاہ سجدے میں جھکا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا، اے اللہ، میں نے گھمنڈی کیا، غریبوں کو بھلا دیا، مجھے معاف کر دے۔ مسجد میں موجود لوگ حیران تھے کیونکہ پہلی بار انہوں نے بادشاہ کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ غریبوں میں کھانا بانٹتا رہا۔ تبھی ایک چھوٹا بچہ اس کے پاس آیا۔ اس نے کہا، کیا آپ وہی بادشاہ ہو جن سے لوگ ڈرتے تھے؟ بادشاہ کی آنکھ جھک گئی۔ ہاں۔ بچہ مسکرایا اور بولا، اب آپ اچھے لگتے ہو۔ یہ سن کر بادشاہ رو پڑے۔ اس نے بچے کو گلے لگا لیا۔ دھیرے دھیرے پورے شہر بدلنے لگا۔ محل کے دروازے غریبوں کے لیے کھلے رہتے ہیں، یتیم بچوں کے لیے کھانا بھیجا جاتا، بیماروں کا علاج کروایا جاتا، اور ہر کام کے بعد بادشاہ کہتا، یہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ ایک دن خبر آئی کہ بابا عبدالحکیم بہت بیمار ہے۔ بادشاہ دوڑتے ہوئے اس کی جھوپڑی میں پہنچا۔ فقیر کمزور ہو چکا تھا۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، زید، اب تمہارے دل جاگ چکے ہیں۔ بادشاہ رونے لگا، آپ مجھے چھوڑ کر مت جائیے۔ فقیر نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، ہر انسان کو لوٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ پھر انہوں نے کلمہ پڑھا اور ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلا گیا۔ فقیر کی موت کے بعد پورے شہر رو رہا تھا۔ بادشاہ ان کی قبر کے پاس بیٹھا رہا۔ وہ مٹی کو دیکھتے ہوئے بولا، آج مجھے سمجھ آیا، اصلی بادشاہ وہ نہیں جس کے پاس تاج ہو، بلکہ وہ ہے جس کے دل میں اللہ ہو۔ یہ کہانی سے ہمیں سبق ملتی ہے، گھمنڈ انسان کو اندھا بنا دیتا ہے۔ دولت ہمیشہ ساتھ نہیں رہتی۔ غریبوں کی مدد کرنا سب سے بڑا نیکی ہے۔ دل کو سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ اصلی امیر وہ ہے جس کے دل صاف ہو۔ محل خالی رہ گیا لیکن ایک غریب فقیر کی باتیں صدیوں تک لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے گا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کمنٹ کر دیجیے گا، اور بھائی یہ ایمان اور یقین میں تازہ کرنے والی واقعہ ہے۔